اے ایل ایچ وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک نہایت دلیر اور بہادر ساتھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ کا نام عمر اور کنیت ابو حفص تھی، جبکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت مدینہ سے تقریباً 40 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب بن نفیل جبکہ والدہ کا نام حنتمہ بن ہاشم تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد مسلمانوں نے انہیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیا تھا۔ دوستو، خلیفہ بننے کے باوجود آپ نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے، ہمیشہ بن چھنے آٹے کی روٹی کھاتے، وہ بھی کبھی زیتون کے تیل، کبھی سرکہ اور کبھی کسی سبزی کے سالن کے ساتھ۔ لباس کے معاملے میں بھی بہت سادگی اختیار فرمایا کرتے تھے۔ عام طور سے آپ موٹے کھدر کے کپڑے پہنتے تھے، جب وہ پرانے ہو کر پھٹنے لگتے تو آپ ان میں پیوند لگا لیا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں میں 22 پیوند لگے دیکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت اور شان و شوکت عطا کی ہے وہ شاندار کپڑوں اور عالی شان مکانات کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کی وجہ سے کی ہے۔ دوستو، آج ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے متعارف کروائے جانے والے کچھ ایسے رہنما اصولوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن سے دنیا آج بھی مستفید ہو رہی ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے ہیں جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ آپ نے سن ہجری کا اجراء کیا، آپ نے جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کروایا، پولیس کا محکمہ آپ نے بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آپ پاشی کے نظام آپ نے قائم کروایا، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم فرمایا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر فرمائے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع فرمایا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکی داری فرمایا کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا، عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالہ نہیں رکھے گئے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جایا کرتے تھے اور آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ فرماتے اور سو جاتے، اور رات کو ننگی زمین پر آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ موٹا کھدر کا کپڑا استعمال فرماتے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ کسی کو بھی جب سرکاری عہدے پر فائز فرماتے تو اس کے احساسوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے احساسوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی فرمایا کرتے تھے۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اس سے نصیحت فرمایا کرتے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا،
اور غلام نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ظالموں کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ آپ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ عمر بدل کیسے گیا۔ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فروخی ہو گیا۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرضہ ادا کر دیا گیا، اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا بھی عمر کو بھگتنا ہوگی۔ کہ عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چروایا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس ثانیہ کی اطلاع کس نے دی؟ چروایا بولا، جب تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میرے بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرأت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ دوستو، یہ تھے کچھ ناقص الفاظ جو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیے گئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔